اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش پہ اور ہماری اس کوشش میں اپنی رحمت خاص شامل فرما دے تاکہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ بات تو رزلٹ کی ہوتی ہے، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو رزلٹ ملے اس کا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے تقاضے رکھتی ہے۔ اور وہ تقاضے، وہ معاملات انسان کو سکون نہیں لینے دیتے، چین نہیں لینے دیتے۔ وہ چین حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف طریقے کے شغل ڈھونڈتا ہے۔ وہ دنیا میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن کامیاب ہو کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سکون تو اس میں بھی نہیں، کیونکہ اس کی وہ منزل نہیں ہے نا۔ کیونکہ ہم انسان خود کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ سکون اس کو تب ملے گا جب وہ اپنی روح کو غذا دے گا۔ مختلف طریقے سے وہ چین اور سکون ڈھونڈتا ہے۔ کوئی کسی کو تنگ کر کے چین کی طرف آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو چین نہیں ہے۔ کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی طریقے سے، اللہ الصمد، لیکن اس کو چین نہیں ملتا، اس کو چین مل بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ چین تو جس نے یہ مشینری انسانی وجود بنایا ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو چین کہاں اور کیسے نصیب ہوگا۔ تو اس نے ساتھ کلام مجید عطا کیا ہمیں۔ تو اس کلام مجید نے، اللہ کے کلام نے ہمیں بتایا ہے کہ سکون اور چین کیسے نصیب ہوگا۔ اور اطمینان قلب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا۔ آج کے اس تیز دور میں
انسان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں، کرائسز ہیں، افراتفری ہے، ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں وہ بے چینی کی جو کیفیت انسان کے اندر پہلے ہی موجود ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا حل رب کائنات نے جو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بندو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو میرے ساتھ جڑ جاؤ، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو۔ یاد کو یاد ہے ورنہ برباد ہے۔ ہاں، در جوانی توبہ کرنا شیوا ہے پیغمبری۔ جوانی میں تائب ہو جانا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اس کا طریقہ جو رب کائنات نے فرمایا وہ ہے کہ ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو۔ اب اس تیز بری زندگی میں انسان کے پاس وقت نکالنا، اس کا ایک طریقہ تو بہترین نماز ہے، لیکن یہاں پہ نماز کی بات نہیں کی گئی، اس سے بھی انسان کو روحانی تسکین اور سکون نصیب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ذکر کی بات کی گئی کہ ذکر کرو تاکہ تیرے دل کو اطمینان آ جائے، قرار آ جائے، چین آ جائے۔ اب اگر ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں تو سارا دن زبان کے ساتھ ہم نے بڑے کاروبار کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیں ذکر کی کثرت کو پورا کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس کا حل بزرگان نے دین نے بڑا پیارا نکالا، اور جیسے سلطان باؤ فرماتے ہیں، پہلے بھی ایک سپیچ میں شعر کا مکمل میں بیان کر چکا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر کہ سن مرشد پڑھایا ہو، یعنی کہ اس طرح کا تعلق رب کائنات کے ساتھ جڑ جائے، اس طرح کا، اور روح کو اس طرح کی غذا لگاتار ملتی رہے، دل کو اطمینان اس طرح کا لگاتار ملتا رہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جائے، اللہ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے تعلق ٹوٹے، تو اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہلچل مچ جائے کہ یہ میرے ساتھ، اس کے لیے قیامت ہو جائے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ تبھی ہوگا جب لگاتار انسان ایک کو غذا دیتا رہے گا تو روح بے قرار ہو جائے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان اصلاح نہیں کر لیتا اپنی۔ اگر وہ اس کو اپنی اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتا تو ممکن نہیں ہے، وہ 2-4 دن ذکر کرے گا، 10 دن کرے گا، ہفتہ کرے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ اس میں مکمل طور پہ محو ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سے اصلاح نہیں ہوئی۔ جوش آئے گا تو وہ پانی کے بلبلے کی طرح کچھ دیر رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو لگاتار اپنی طبیعت اور اپنی عادت کا حصہ بنانا ہے تو اس کے لیے وہ ماحول چاہیے، ایسا ماحول کریٹ ہو کہ انسان کے اندر ایسی غذا نصیب ہو اس کی روح کو کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کو لگے کہ وہ کافر ہو گیا، اس کو سکون نہ ملے۔ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد پڑھایا ہو، اس کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہے، جو سلطان باؤ فرماتے ہیں، کامل پیر و مرشد کی ضرورت ہے جو اللہ کے رستے کی طرف لے کے جائے، اللہ کی طرف، اللہ تک لے جائے۔
جو بارگاہ الہی تک لے جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پہنچا دے، ایسے پیر و مرشد کی ضرورت ہے۔ اور جو انسان کے ہر سانس کو، دم سانس کو کہتے ہیں، ہر سانس کو ذکر میں مبتلا کرتے، پھر کثرت بھی پوری ہوگی۔ تم سو گے ذکر کر رہے ہوگے، تم جاگو گے ذکر کر رہے ہوگے، پھر 24 گھنٹے تم ذکر میں محو رہو گے۔ جب 24 گھنٹے تم ذکر میں محو رہو گے تو شیطان اپنا حملہ کرے گا تو اس سے بھی بچاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا کرے گا۔ جب اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دو گے، اگر نفس کوئی بات کرے گا تو اس سے بھی مالک کرم فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ تعلق کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور تعلق دل سے جڑتا ہے، قلبی تعلق ان سے ہوتا ہے۔ اور لگاتار روحانی سفر کے لیے بھی اس انسان کو اطمینان اور سکون ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب انسان اپنی ہر سانس کو ذکر میں مبتلا کر دے۔ آج کا میسج اتنا سا ہے کہ دنیا میں، شہرت میں، ٹک ٹاک میں، سوشل میڈیا پہ، سیاست میں، ادھر ادھر سکون کو ڈھونڈنے والوں، آؤ میں تمہیں رب کا پیغام سناتا ہوں۔ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کہیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے تجھے کیسا بنایا ہے۔ تجھے چین جب بھی ملے گا تجھے بارگاہ الہی میں ملے گا، اور اس تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اطمینان ہو، اور تمہارا 24 گھنٹے رب کے ساتھ تعلق ہو، اور 24 گھنٹے تمہارا ذکر چل رہا ہو۔ تمہیں اللہ کی یاد میں اطمینان نصیب ہوگا، یہ دنیا میں اطمینان نہیں ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے ایک شعر سنا کرتے تھے کہ سکون کہیں بھی نہیں ملتا انسان کو، جنازے والے بھی تو کندھا بدلتے رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، اس دنیا میں بھی سکون نہیں ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے قول و فعل کو، اپنے ظاہر و باطن کو سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں گے، اور اس کے ذکر میں محو ہو جائیں گے، اس کے ذکر میں لگ جائیں گے۔ وہ عملی ذکر ہے، وہ فعلی ذکر ہے، وہ قولی ذکر ہے، وہ درجات ہیں۔ وہ ایک پھر لمبا ٹاپک ہے۔ قولی ذکر، زبان سے ذکر کرنا، فعلی ذکر یعنی اس کا کام ہی ذکر کی طرح ہو جائے، عملی ذکر وہ سراپا ذکر بن جائے، وہ سراپا ذکر بن جائے۔ اللہ اللہ۔ اور جب وہ سراپا ذکر بن جاتا ہے تو وہ تب وہ سٹیج آتی ہے کہ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا ذکر کرنا، ان دا ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، بے شک صالحین کا ذکر کرنے سے کثرت سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کو اس رب کی ذات میں فنا کرتے ہیں، ان کی اپنی ذات نہیں ہوتی۔ حضرت بہلول دانا سے پوچھا خلیفہ ہارون الرشید نے کہ آج کل آپ کا کیا حال ہے؟ پہلے وہ معاملہ ہوا، وہ گھر والا، وہ سب جانتے ہیں۔ ہاں، زبیدہ نے آپ سے وہ 10 دینار میں گھر لے لیا، جنت میں گھر دیکھا۔ تو صبح ہارون الرشید بھی چلا گیا کہ میں بھی لے لوں وہ گھر، تو فرمایا دیکھ کے سودے نہیں ہوتے، رات کو خواب میں دیکھ چکا تھا خلیفہ۔ اگلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آج کل کیا آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج کل میرا یہ حال ہے کہ میری مرضی سے لوگ مرتے ہیں، میری مرضی سے لوگ زندہ ہوتے ہیں، میری مرضی سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، میری مرضی سے لوگوں کو بادشاہیاں تقسیم ہوتی ہیں، میری مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والے چونک اٹھے کہ یہ کیسے بات ہو سکتا ہے، یہ تو رب کے کمالات ہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو رب کی رضا میں گم کر دیا ہے، میری رضا اور اس کی رضا ایک ہو چکی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یار یہ روحانیت کے مسائل ہیں، روحانیت کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ڈسکس نہیں کی جاتی، ہمارے معاشرے میں اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ کفر اور شرک کے فتوے لے کے بیٹھے ہیں۔ اصل چیز، اصل بات یہ ہے، نہ وہ اس کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے۔
خشک ملاؤں نے وہ چیز کو ویسے ناپید کر دیا ہے. معرفت کی بات کوئی کرتا نہیں ہے، حقیقت کی کوئی بات کرتا نہیں ہے، طریقت کی بات کی نہیں جاتی، اس کو مسل کی جھگڑے میں پڑھ کے اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ بھی ایک علم ہے، جیسے ظاہر کا علم ہے ایسے روحانی علم ہے. روحانی علم، روح جو انسان کے اندر مین چیز رکھی گئی ہے اس پوری کائنات کے اندر، اگر حرکت ہے تو وہ روح کی وجہ سے ہے. روح امر ربی ہے، اللہ کا نور ہے، اس کے بارے میں کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا وہ ہے کیا، اس کو تسکین کہاں سے ملے گی، اس کی غذا کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے رب کا قرب پائے گی جو پردیس میں آ چکی ہے، اپنا دیش چھوڑ کے پردیس میں آئی ہے. مائیں نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں. یہ شعر پڑھتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں شاید ماں کا کوئی درد وچھوڑا، نہیں یہ روح کی بات کر رہے ہیں بزرگ. مائیں نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، دکھاں دی روٹی تے سولاں دا سالن تے آہیں دا بالن بال. وہ درد وچھوڑا، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں تھی، دیدار سے مستفید ہوتی تھی، تجلیات میں تھی، دن رات رب کائنات کی بارگاہ میں تھی. اس انسان کو بنایا رب نے اور روح کو اس کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ چلے جاؤ ادھر گناہ ہے، زیادتیاں ہیں، عجیب و غریب اس قسم کا ماحول ہے، تو وہ روح بیچاری کیا کرے جس کو ہم خوراک ہی نہیں دیتے. یاد رکھ لے روح کی غذا ذکر ہے، انوار و تجلیات ہے. وہ کہاں سے ملیں گی، کیسے ملے گی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ طائر لاہوتی کیا ہے، کوئی پرندہ طوطا ہے؟ یہ روح کی بات کر رہے ہیں. اے طائر لاہوت، لاہوت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کھول کے بتاؤ نا اس کا بھی، وہ روح کی پرواز کیسے ہوگی نا. اللہ الصمد. اے طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی. اب رزق شاید کہتے ہیں کہ یہ جو دانا دنکا اور خوراک یہ رزق نہیں، جو بھی انسان کو عطا ہوتا ہے رزق نہ ہم، اس کا ترجمہ کرے نا رزق عطا کیا، نہ ہم نے ہم ان کو، ہم نے جو ان کو عطا کیا، ينفقون اس میں سے خرچ کر دیتے. رزق کا مطلب عطا ہے، وہ ظاہر کی ہو وہ باطن کی ہو، عطا جو چیز بھی مل جائے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں طائر لاہوتی، اے لاہوت کے پرندے ہے اس رزق سے موت اچھی، ایسی عطا اور ایسی بات سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آ جائے. وہ ظاہری رزق کو، وہ باطنی رزق کو، وہ حد فرمایا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. جو اصلاح نہ دے سکے انسان کو، ایسے علم کا کیا فائدہ جو انسان کی اصلاح نہ کر سکا. تو وہ روح پرواز کدھر کیسے کرے گی، کس طریقے سے کرے گی؟ ارے اس روح سے پوچھو تو صحیح جو پردیس میں آ چکی ہے، جو اس پنجرے کے اندر قید ہے، اور دن رات ہم اس جسم کو غذا تو دیتے ہیں، جسم موٹا کرتے ہیں، نفس کو بھی غذا دیتے ہیں، نفس کی ایک اپنی غذا ہے، روح کی ایک اپنی غذا ہے، جسم کی ایک اپنی غذا ہے، سب کو غذا دیتے ہیں. روح کی غذا کدھر گئی جس سے روح نے تر و تازہ ہونا تھا؟ وہ روحانی خوراک کدھر گئی؟ اللہ الصمد. اس خوراک کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں، وہ کوئی دینا ہی نہیں چاہتا، کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. ہائے ہائے ہائے. تو وہ روحانی خوراک کسی روحانی شخصیت سے عطا ہوگی، کسی روحانی شخصیت سے عطا ہوگی، ویسے نہیں، باتوں سے نہیں ہے یہ چیز. اس کے علم اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا، اس علم کی بات ہی نہیں کی جاتی، روحانیت کی بات ہی نہیں کی جاتی. علم میں انسان گم ہو کر رہ گیا. اللہ رب العزت ہمیں واقع صراط مستقیم والا راستہ دے دے.
سیدھا رستہ عطا کر دے۔ سیدھا رستہ وہ جو بارگاہ الہی تک جائے، باتوں سے نہیں، اس بارگاہ میں کھڑا ہو انسان، اللہ کی دہلیز پر کھڑا، وہ رستہ سیدھا رستہ ہے، صراط المستقیم، بالکل سیدھا اس کی بارگاہ میں جائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سارے عالم اسلام پہ خیر فرمائے، رحمت خاص کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔